ایک بچہ آ گیا، یتیم بچہ. اس نے آ کے عرض کی حضور 3 گھر میں افراد ہیں، میں، میری بہن اور میری بیوہ ماں. والد حضور چلے گئے اور آج نا 3 دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی. میں اس منظر کو بھی جانتا ہوں کہ جب یتیم گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری اماں کے پاس آج پیسے کوئی نہیں اور گھر میں روٹی بھی کوئی نہیں، تو پھر ان کو بھوک ہی نہیں لگتی. ہاں نہیں لگتی. اماں پوچھتی ہے پتر روٹی کھانی ہے؟ نہیں میری تو، میں تو سویرے جو کھایا تھا وہ ہضم ہی نہیں ہوا. منجی شاہی کوئی نہیں. یہ پردے اس طرح کر کے بچائے جاتے ہیں. ایک دوسرے کو تسلیاں دینا، ایک دوسرے سے پیار کا بڑھ جانا، ایک دوسرے کے لیے جذبات اور طرح کے بن جانا حکمت الہی کے تقاضے ہوتے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیوہ ماں ہے، یتیم بہن ہے، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں. قربان جائیں وہ گھر جہاں سے کائنات کھاتی ہے ساری. حضور نے فرمایا بلال جا کے ساری ازواج مطہرات سے پوچھ گھر میں کیا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں میں سارے گھاری پوچھ آیا، ٹٹول آیا، ٹوٹل 21 کھجوریں نکلی. یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں حضور کے سارے گھر کو میں ڈھونڈ 21 کھجوریں نکلی تو لا کے میں نے پیش کر دی. تو حضور نے ڈائریکٹ اس کو نہیں دی، نبی پاک نے اپنے ہاتھ پہ رکھ لی. اور کہتے ہیں پھر حضور نے نا اپنا منہ مبارک قریب کیا کھجوروں کی. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نے منہ مبارک قریب کیا ہے نا تو نبی پاک برکت کی دعا کر رہے تھے. 21 کھجوروں پہ برکت کی دعا ہوئی. حضور نے اس بچے کو بلایا، تھپکی دی، فرمایا لے جا 7 تیری بہن کی. انہیں معمولی نہ سمجھنا ہو تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور 3 بھی دے دینا کبھی تو 30 سال ختم ہی نہیں ہوتی. 30 سال گزر جاتے ہیں، نکالتے رہو، کھاتے رہو، ختم ہی نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا 7 تیری بہن کی، 7 تیری والدہ کی. اور 7 حضور نے اور بھی تلقین فرمائی، فرمایا ایک سویرے کھایا کرنا، ایک شام کو کھایا کرنا. لے جا. حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچہ لے کے جب باہر نکلا تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل دوڑ کے گئے اور جا کے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا. کہا فکر نہ کرنا، رب کریم تجھے بہترین سرپرست عطا کرے گا، پتر پریشان نہ ہونا، اللہ تیری مدد کرے گا. صرف حوصلہ دیا، سر پہ دست شفقت پھیرا. بچہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا معاذ ادھر آؤ نا ذرا. یا رسول اللہ حکم ہو. فرمایا کس چیز نے تمہیں اٹھایا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے؟ کس نے تمہیں کہا؟ کس چیز نے تمہیں اٹھایا جو تم بچے تک پہنچ گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ جو میرے دل میں اللہ نے یتیم کے لیے رحمت رکھی ہے نا، اس نے مجھے اٹھایا تھا. اور میں نے جا کے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا تو حضور فرمانے لگے سن پھر، جو کسی یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ بھی پھیر دے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا، رب اتنی خطائیں معاف کرے گا، اتنی نیکیاں دے گا، اتنے درجے اس کو بلند کر دے گا. خالی دست شفقت ہی پھیر دے. دینا دلانا تو بعد کی بات ہے، اس کا خیال رکھنا. تو یہ جو ہمارے مدارس ہیں نا، ان میں اکثر بچے غریب ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے تگڑے گھروں کے بھی ہوتے ہیں، مالدار گھروں کے بھی ہوتے ہیں. اس میں اگر کوئی ایسا بچہ آ بھی جاتا ہے نا جو یتیم ہے، کمزور ہے، تو اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا کمزور، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں یتیم خانے میں آیا ہوں. اس کے ذہن میں مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں مدرسے میں آیا ہوں اور میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اور چونکہ وہ کچھ وزادار بچے، مالدار بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا ہے، اسی کلاس میں سب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہے، تو اس کی عزت نفس مجروح ہونے کی بجائے طاقت پکڑتی ہے. وہ برابری کی سطح پہ جب آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے عزت دی جا رہی. اس لیے مدارس اسلامیہ میری نظر سب سے مضبوط جگہ ہیں جہاں مساکین کی، یتیموں کی، غریبوں کی صحیح معنوں میں کفالت بھی ہوتی ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے، عزت بھی ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام بڑے انہماک کے ساتھ، بڑے توجہ کے ساتھ. اچھا ایک کام اور ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی یتیم مال چھوڑ گیا نا اس کا باپ، تو پھر تو بارے نہیں آ رہے ہیں اس کے. پھر تو اللہ خیر کرے کہ بہت سارے مل جائیں گے کفالت کرنے والے، بہت سارے ملیں گے دھیان رکھنے والے، بڑے سارے ملیں گے توجہ دینے والے. قرآن مجید نے فرما دیا ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ سمجھ لے کہ میں مال نہیں کھا رہا، میں آگ کھا رہا ہوں، آگ کھا رہا ہوں، آگ. سورہ نساء دیکھیے. ہمارے ہاں اگر تو وہ مال چھوڑ گیا ہے تو پھر تو بہت سارے رشتہ دار مستقل اس کے محلے میں مکان لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، الا ماشاء. پھر تو بڑے سارے ایسے بھی رشتہ دار بن جاتے ہیں جن کو والد کی موجودگی میں کبھی زیارت کا موقع بھی نہیں ملا تھا.
یہ مال جو یتیم کا ہے اس کی تو زیادہ حفاظت کرنی تھی. ہم کئی دفعہ مسئلہ بتاتے ہیں, لوگ فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں. مجھے بلایا گیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کا ختم شریف ہے, تو بچے ان کے نابالغ ہیں, تو میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں, ان کے مال میں سے زیادہ پیسے نہ صرف کریں. نہیں جی نہیں, بڑے پیسے کمائے ہیں جی, اس نے ساری زندگی باہر نکالی ہے تو لاکھوں کروڑوں کمائے ہیں, تو چھوٹا گوشت پکائیں گے, بکرے کا گوشت پکائیں گے اور ہم ان کا ختم شریف دلائیں گے. تو میں نے کہا صاحب آپ رشتہ دار ہیں, ان کے بچوں کے مال کی حفاظت کریں. ختم شریف تو اس میں گوشت زیادہ ہونا ضروری نہیں, اس میں تو درد سے دعا کرنا ضروری ہے, اس میں تو تلاوت قرآن پاک کے سال ثواب میں ضروری ہے, ذکر اذکار ضروری ہے. لیکن کیا کیا جاتا ہے کہ بے دریغ مال ان کا اگر ہو تو, ایک حدیث پاک ہے بخاری مسلم میں, بڑے غور سے سنیے اور اس کے اندر جتنے پہلو ہیں ان پر پوری توجہ دیجیے گا کہ کہیں ہم ادھر آ تو نہیں گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ہمارے لیے سب سے بڑے حکیم ہیں, سب سے زیادہ حکمت حضور نے ہمیں بتلائی ہے کہ اس رستے چلو گے تو بچو گے, اس رستے جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, بخاری مسلم ہے, فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا, اگر ان میں تم چلے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے. 7 چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں, برباد ہو جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے, ہلاکت کا سفر ہے یہ, 7 چیزوں سے بچو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا, ہلاک ہو جاؤ. دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو نہ کرنا, ہلاک ہو جاؤ گے. ہلاک او یار جسے حضور فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائے وہ بچے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا, ہلاک ہو جاؤ. چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سود نہ کبھی بھی کھانا, ہلاک ہو جاؤ گے, ہلاک. بڑی بڑی دلیلیں دی بینک والوں نے, بڑا سمجھایا تو عادی صاحب مان گئے, محترم مان گئے, کہنے لگے نہیں جی نہیں وہ کاروبار میں لگاتے ہیں. بڑے بھولے والے ہیں ہم, پتہ سارا ہے. اور دیکھو سب کاموں کے باوجود مستقل بینکوں میں پیسے اس اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں جہاں سے مستقل سود آتا ہے. حضور نے فرمایا نہ کرنا یہ کام. تو کہتے میں سود پہ پیسے لے کے کاروبار چمکاؤں گا, تیرے نبی پاک نے تو فرمایا تو ہلاک ہو جائے گا. تو کہتا ہے میں مل لگاؤں گا, حضور نے تو فرمایا ہلاکت ہے. تو کہتا ہے میں بڑا کچھ کر جاؤں گا تو ہلاکت ہے. اچھی طرح سمجھ لیں, اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اس بندے کا جو سود کا مال ملا لیتا ہے, اصل برکت بھی اڑ جاتی. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پہ فرمایا یتیم کا مال نہ کھانا, ہلاک ہو جاؤ گے. نہ کھانا ان کا مال, یہ کروڑوں ہو, اربوں ہو یا 10 روپے ہو, یتیم کا پیسہ نہ کھا جانا, ہلاک ہو جاؤ گے, ہلاکت تمہیں آ لے گی. اور پھر 6 نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہ, ہلاک ہو جاؤ گے. اور 7ویں نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا بے قصور اور بے گناہ عورت پر تہمت نہ لگانا, بلا وجہ بہو کے کھاتے نہ کچھ ڈال دے, بلا وجہ بھابھی اور بیوی اور کسی بھی خاتون پر کوئی الزام بے قصور عورت پر بہتان نہ لگانا. مار مار کے ایک شخص نے بحال کر دیا بیوی کو اور بعد میں پتا چلا کہ جی مجھے شاک ہے تویز کراتی ہے. کیا آپ کی سوچ ہے؟ مسلمان اللہ کو ماننے والا اور اس باتوں پر الزام لگائے گا تویز کرا کے لاتی. بے قصور عورت پر بہتان, ایک تو بات ہے اسے مارنا اور ایک یہ ہے کہ کوئی تکلیف دینا, اور ایک خالی اتنی بات کی کہ بہتان بھی نہ لگانا, اس پر الزام نہ لگانا. یعنی تم نے صرف بے قصور عورت پر الزام ہی لگایا تو حضور فرماتے ہیں ہلاک ہو جاؤ. یہ ہلاکت والا کام ہے. لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں اس نے کہا ہے, اس نے کیا ہے, یہ کرتی ہے, یہ کام نہیں کرے. یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو ہلاک کر دیں گی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نا جنت کا دروازہ کھولوں گا تو ایک عورت کو نا میں سبقت لے جاتے ہوئے دیکھوں گا, یعنی وہ جلدی سے جنت میں داخل ہو رہی. یا بعض شارحین کہتے ہیں کہ حضور داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھیں گے. حضور فرمائیں گے تو پہلے ہی آ گئی بی بی جنت میں, حضور نے دروازہ کھولا تو جلدی سے نظر آئی, تو پہلے آ گئی. سب نے لکھا ہے کہ اس عورت کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں گئی. میں نے حدیث پڑھی تو میں نے نیچے حاشیے میں لکھا, میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ اس کی زیادہ شان یہ ہے کہ جنت میں اس کی سب سے پہلی ملاقات مدینے والے محبوب سے ہو گئی. یہ دیکھو کتنی بڑی شان. حضور فرمانے لگے تو کیسے پہلے ہی آ گئی, کون ہے تو؟ وہ کہنے لگی حضور میں بیوہ ہوں, میرے بچے یتیم تھے,
میں نے ان کی خاطر نہ بیٹھی رہی، میں نے نکاح نہیں کیا، میں نے ان یتیموں کی پرورش کی، بیوہ بن کے زندگی گزار دی، ان یتیموں کے لیے بیٹھی رہی۔ اس کو جائز ہے، یہ کر سکتی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ میں ان کی نگہبانی یتیموں کے لیے بیٹھی رہی۔ آج شان یہ ہے کہ مدینے والے کے لیے جب دروازہ کھلا ہے تو اس بی بی کو بھی رب کریم نے فوراً ہی جنت عطا فرما دی۔ یہ سب سے پہلے گئی۔ میں نے دیکھی ہیں ایسی عورتیں 23 سال میں بیوہ ہوئی پر عمر بچوں کے نام کر دی۔ اسے پتہ تھا کہ کل کو جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ اماں سوئی ہے کہ جاگ رہی ہے، ان کا آنا جانا الگ سے ہو جائے گا، ان کے تعلقات اپنے ہو جائیں گے، پر یہ بیٹھی رہی۔ اس نے بچوں کو وقت دیا تو بچے تو کیا اس کو صلہ دیتے تھے، رب نے یہ صلہ دیا ہے کہ سب سے پہلے اسے جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے حضرت جعفر طیار، مولا علی شیر خدا کے بھائی تھے، جنگ موطا میں شہید ہو گئے۔ وہاں سے کوئی خبر لے کے نہیں آیا، لیکن رب خبریں دیتا ہے نا اپنے حبیب کو۔ اللہ غیب کے خزانوں کی کنجیاں دیتا ہے اپنے محبوب کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا ان کے گھر گئے، ان کی زوجہ کا نام اسماء بنت امیس تھا۔ حضور نے فرمایا اسماء میرے بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ، محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچے قریب آئے، حضور کو پتہ ان کے والد شہید ہو گئے۔ نبی پاک نے اپنی ناک مبارک ان کے رخساروں پہ رکھے، پھر حضور نے ان کا ماتھا چوما، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، فرمایا حجام کو بلاؤ نا ذرا، ان کے بال تراشے کتنی بڑے ہو گئے، حجامت ہونے والے۔ حضور پیار کر رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، تو جناب اسماء قریب آئیں، کہنے لگے حضور میرے شوہر کی کوئی خبر آ گئی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گردن مبارک اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا رب نے میرے بھائی کو شہادت کا درجہ عطا کیا ہے، فرمایا کوئی آہ و بقا نہ کرنا میرے بھائی پر، اللہ نے اسے شہادت کا درجہ دیا ہے۔ حضرت جعفر طیار کے گھر والوں کے لیے حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ غم میں ہیں، ان کے لیے کھانے پکا کے لاؤ۔ پھر نبی پاک ان بچوں سے پیار کرنے لگے، فرمانے لگے یہ جو ہے نا محمد بن جعفر، یہ اپنے دادا جناب ابو طالب سے ملتا جلتا ہے، اور یہ جو عبداللہ بن جعفر ہے یہ تو سارا میرے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے، باتیں کرتے، حضرت اسماء رونے لگی۔ یہ ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں چمکتے جملے، عرض کرنے لگی حضور میرے بچوں کا کیا بنے گا، کون کفالت کرے گا؟ قربان جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا جملے، یتیموں کے لیے حضور کا نوازنے کا کیا انداز ہے۔ فرمایا اسماء تو فکر نہ کر، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا، قیامت کے دن بھی ان کا وارث بنوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ صاحب تفسیر ساوی اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ظاہری گناہ تو انسان کے یہ ہے نا، جیسے معاذ اللہ کسی نے قتل کر دیا، ڈاکہ ڈال دیا، بددیانتی کر لی، خیانت کر لی، اور باطنی گناہ یہ ہے کہ اس نے حسد کیا، تکبر کیا، بغض رکھا، بدگمانی کی، برا سوچا، اپنے دل کے اندر اس نے کینہ پروری کی۔ یہ سب وہ باطنی گناہ ہیں جو انسان کے دل کو بگاڑ دیتے ہیں، اس کے باطن کو میلا کچیلا گدلا کر دیتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت، نفیس، پڑھے لکھے، صاف ستھرے، سمجھدار، اچھے گھرانے کے لوگوں کو یہ باطنی گناہ اس طرح کا بنا دیتے ہیں کہ وہ ایک خود غرض انسان بن جاتا ہے، اس کا رویہ انسانوں کے حق میں انتہائی بد اخلاقی کا ہو جاتا ہے۔ یہ جو باطنی گناہ ہیں، یہ جو باطن کے میل کچیل ہیں، حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ظاہری اعمال کا باطنی اوصاف کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ فرماتے ہیں اگر باطن خراب ہو جائے تو ظاہری اعمال بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور اگر باطن اجلا ہو، خوبصورت ہو، صاف ستھرا ہو، عاجزی والا ہو، انکساری والا ہو، خیر خواہی والا ہو، اللہ کے بندوں کی محبت والا ہو، اچھی سوچ والا ہو، اس کے اندر یہ ساری خوبصورتیاں موجود ہوں تو پھر انسان کا باطن بھی سنور جاتا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہیں۔ حسد کا سادہ معنی جو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے وہ جلنا ہے۔ تو مجھے بتائیے جو آدمی جل رہا ہوگا وہ سکون کیسے پائے گا؟
बुग़्ज़ का माना दिल पर किसी के लिए बोझ रखना भी किया जाता है। तो जब अपने दिल में किसी के लिए बोझ रखा जाएगा, तकलीफ महसूस की जाएगी, तो क्या इंसान करार पाएगा? तकब्बुर का माना यह है कि आपने अपने आप को बड़ा जाना, किसी को छोटा और हकीर समझा। तो जब हर वक्त आप अपनी बड़ाई ही के चक्कर में पड़े रहेंगे तो क्या दिल को करार आएगा? तो ये वो बातनी और रूहानी मसाइल हैं जो सामने वाले का तो शायद कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन अपने आप को वो तकलीफ में, अजियत में, परेशानी में मुब्तला कर देते। तो इन रूहानी मसाइल की मारिफत रखना, इनका ख्याल रखना। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे वजूद में गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो ठीक हो गया तो सारा जिस्म ठीक हो गया, अगर वो बिगड़ गया तो हर चीज ही बिगाड़ देगा, बिगड़ गई सारी चीजें। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो कौन सा लोथड़ा है? तो फरमाया, वो तुम्हारा दिल है। अगर तुम्हारे दिल के ऊपर मैल कुचैल हो, बुग़्ज़ हो, अदावत हो, कीना हो, हसद हो, तकब्बुर हो, बदगुमानी हो, तो सारे जिस्म को बिगाड़ देगा, तुम्हें शदीद तकलीफ में मुब्तला कर देगा। लेकिन अगर दिल साफ हो, अगर दिल में इज्ज़ हो, अगर दिल में मोहब्बत हो, अगर दिल में खुलूस हो, दिल में लिल्लाहियत हो, अगर दिल के अंदर किसी के लिए दर्द हो, खैर खाई हो, तो फिर ये दिल बाकी अमाल को भी संवार देगा। इसीलिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि दिल एक तने की तरह है। दरख्त का जो तना होता है उसकी मानिद दिल है। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो फिर जो ऊपर शाखें लगेंगी तने के, वो भी खूबसूरत लगेंगी, फूल लगेंगे, फल लगेंगे, तवानाई होगी। लेकिन अगर दिल ही बिगड़ गया है, पाक होवे ते पाक की मिलदाई ते बिना पाकों पाक नहीं मिलदा, सारे जिस्म दे धोण दे नालों इक्को धोला टुकड़ा दिल दा। और इकबाल कहने लगे, दिले बेदार पैदा कर, कि दिल खाबीदा है जब तक, न तेरी ज़रब है कारी न मेरी ज़रब है कारी। दिल अगर साफ हो, ये जो बातनी हमारे मसाइल हैं, ये जो रूहानी मसाइल हैं, जब तक इनका इदराक नहीं होता। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फ़तावा रज़विया शरीफ में इरशाद फरमाते हैं कि जो मसाइल है ना इल्म कल्ब के, दिल के जो मसाइल हैं, फरमाते हैं ये भी फ़र्ज़ है इनका सीखना भी। कौन से मसाइल? फरमाते हैं जैसे तवाज़ु सीखना, जैसे तवक्कुल सीखना, जैसे इखलास सीखना। इस तरह बाकी मसाइल सीखना फ़र्ज़ है, ये भी सीखना फ़र्ज़ है। और फरमाते हैं जिस तरह बहुत से हराम चीज़ों की मालूमात होनी चाहिए कि ये ठीक नहीं, ये मना है, ये दुरुस्त नहीं है, इससे अल्लाह रसूल नाराज़ हो जाएंगे, इसी तरह जो मुहर्रमात बातनियाँ हैं, यानी तकब्बुर है, रिया है, उजब है, हसद है, इनकी मालूमात होना भी हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। और फिर आगे चल के आप इरशाद फरमाते हैं, अजीम रूहानी पेशवा सिलसिला कादरिया के अजीम रूहानी बुजुर्ग आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, जिस तरह पंजगाना नमाजों की फ़र्ज़ियत जानना ज़रूरी है, इसी तरह हुसूल इखलास का इल्म होना भी ज़रूरी है। इसलिए कि हर अमल की सेहत, हर अमल का ठीक होना, अल्लाह की बारगाह में कबूल होना इखलास ही की बुनियाद पर है। अगर इखलास की मालूमात ही ना होंगी तो ये वो रूहानी मसला है, ये वो रूहानी मसला है जो तमाम आमाल को ज़ाया कर देगा, इकारत हो जाएगी की हुई हर एक नेकी। फिर आप इरशाद फरमाते हैं, जिस तरह हलालो हराम का इल्म होना ज़रूरी है, इसी तरह रियाकारी का पता होना भी ज़रूरी है। फरमाते हैं बड़े बड़े आबिद हैं, बड़ी बड़ी बेहतरीन इबादत है, पर अपने दिखावे की वजह से, रियाकारी की वजह से उस इबादत को ज़ाया कर लेते हैं। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस तरह ज़ाहिरी आमाल, उनके फ़राए सुनन वाजिबात का जानना ज़रूरी है, इसी तरह इंसान के लिए खुदबीनी और हसद के मसाइल का जानना भी ज़रूरी है। इसलिए कि हसद तो अमाल को खा जाता है जिस तरह लकड़ियाँ खा जाती हैं। ये जो रूहानी मसाइल हैं, ये जो अंदर पनप रहे होते हैं, और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इसमें तखसीस नहीं कि ये तकब्बुर, हसद, बुग़्ज़, अदावत सिर्फ जुहला में होता है। कहते हैं ये पढ़े लिखे लोगों में भी होता है। इसमें तखसीस नहीं कि ये सिर्फ गरीबों में होता है, ये अमीरों में भी होता है, ये सिर्फ नादानों में नहीं होता, समझदार लोगों में भी होता है। इन आमाल का जानना, इनका हिसाब करना, ये बड़ा रूहानी मौसम है रमज़ान अल मुबारक का। इस मुक़द्दस मौसम के अंदर जहाँ हम अपने ज़ाहिरी आमाल पर तवज्जो देंगे, जिस तरह हम अपने नमाज को ठीक करेंगे, वज़ू को ठीक करेंगे, जिस तरह ज़कात अदा की जाएगी, इसी तरह रोज़ा एक बातनी अमल है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान राज है।
तो रोजे के बातनी अमल के साथ साथ हम अपने बाकी अमाल पर भी तवज्जो करें कि हमारा दिल कहीं हसद का शिकार तो नहीं, बुग़्ज़ का शिकार तो नहीं, अदावत का शिकार तो नहीं, बदगुमानी का शिकार तो नहीं, उजब का शिकार तो नहीं। अगर दिल के अंदर ये सारी बीमारियां होंगी तो याद रखिएगा, सारे अमाल के बावजूद, सारी नेकियों के बावजूद इंसान ना करार पा सकेगा, ना वो नेकियां अल्लाह के हुजूर कबूल होंगी, ना इसे कोई फायदा होगा। अपने इन रूहानी मसाइल के हल के लिए सबसे पहले कोशिश की जाए, अपने बातन से इन कुदरतों को, इन बीमारियों को, इन चीजों को सबसे पहले निकाला जाए। अगर दिल साफ हो जाए, दिल पाक हो जाए, दिल तहारत वाला हो जाए, दिल आजिज़ी वाला हो जाए, दिल दरगुजर वाला हो जाए, दिल खुलूस वाला हो जाए, लिल्लाहियत वाला हो जाए, दिल अल्लाह की मोहब्बत वाला हो जाए, रसूलुल्लाह की गुलामी वाला हो जाए, तो फिर दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दियां जाने। 14 तबक साडे दिले दे अंदर असी तंबू वांगू ताने। और फिर तो कैफियत ये हो जाती है कि हमने दिल में सजा रखी है तस्वीर यार। जब ये सारी बीमारियां निकल गई, अब हमने दिल में सजा रखी है तस्वीर यार। बस जरा गर्दन झुकाई, देख ली। अल्लाह ताला हमें इन रूहानी मसाइल से निजात अता करे और इन बीमारियों से शिफा अता करे। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।